الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب کہ ہم وعدہ لیا، میثاق لیا تم سے اس بات کی کہ جب اٹھایا تمہارے اوپر طور کو اور یہ کہا کہ پکڑ لو جو کچھ تم کو میں دے رہا ہوں پوری قوت کے ساتھ اور سنو اس کو قالوا سمینا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا وعصینا اور فوراً انکار بھی کر دیا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ پلا دیے گئے تھے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کفر کی سبب سے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ کہیے کہ بہت برا ہے تمہارا حکم ایمان کے سلسلے میں ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ کہیے کہ اگر تمہارا آخرت میں کوئی خاص مقام ہے اللہ کے نزدیک خالص لوگوں کے علاوہ تو پھر مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو وَلَن يَتَمَنَّهُ ہرگز نہیں تمنا کریں گے کبھی نہیں کریں گے اس سبب سے کہ ان لوگوں نے بھیج رکھا ہے کچھ اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ بلکہ پائیں گے ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کے سلسلے میں حریص وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اس سبب سے کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی عمر ہزار سال کی ہو وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ اور بھلا کیا اگر عمر بھی بڑھا دی جائے تو کو اللہ کی عذاب سے بچا سکتی ہے اس کی عمر واللہ بصیر بما یعملون اللہ ان تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے جو لوگ کرتے ہیں بھائی اور بزرگوں اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان ہے کہ نماز ظہر جماعت سے ادا کرنے کے بعد اب سبھی بھائیوں کو قرآن کریم کی نسبت اور بابرکت اس مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے
آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلی جو آیت گزشتہ مجلس میں گزری تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کا حقوق اور اپنا حق بتایا تھا، جس میں فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، رشتہ داری نبھانا، زبان سے نرم اور اچھی باتیں کیا کرنا، صحیح اور سچی باتیں کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ تمہاری زندگی کی کامیابی کی چیزیں ہیں۔ لہٰذا اگر اس ہمہ ہمی دور میں اور اس مشغول اور مصروفیات کے دور میں، جہاں انسان کو نیکی کے کام کرنے کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، اگر یہ صرف موٹے موٹے کام ہم لوگ کر لیں تو اللہ کے بہت ہی اچھے بندے بن سکتے ہیں۔ اور ان میں پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ دوسری بات ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داری اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ، زبان سے جو فتنوں کی چیز ہے اس کو روک کر کے میٹھی باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا، بھلی باتیں کرنا، جو نمازیں فرض ہیں اس کو وقت پر ادا کر لینا۔ آپ تہجد مت پڑھیے، اوابین مت پڑھیے، اشراق مت پڑھیے، آپ اور کوئی نوافل نہ پڑھیے، لیکن جو فرض ہے اس کو ہر حال میں پڑھیے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ نفلی صدقہ دیتے ہیں الحمدللہ، اگر نہیں دیتے صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ دیجیے۔ اور ایک بات اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ دین کا مذاق کبھی بھی نہ اڑائیے، چاہے آپ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ آپ عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ، لیکن نہیں کرتے ہیں تو اس کا مذاق مت اڑائیے، اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کیجیے۔ ہم ایسا چاہتے ہیں تو ہمارے مطابق دین ہو جاتا، شریعت ہو جاتی، اور پھر ہم خوب عمل کرتے، نہیں، ایسا کبھی بھی سوچنا نہ چاہیے۔ ایک اور اہم بات علماء کرام بتلاتے ہیں کہ کبھی بھی مذہب اسلام یعنی اپنا یہ دین اسلام کو دوسرے کے مذہب کے مقابلے میں کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کے کسی بھی حکم کو اس کے حکم کے مقابل میں خراب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کی بنیاد پر اگر اپنے مذہب کے کسی بھی مسئلے کو، اپنی شریعت کے کسی بھی مسئلے کو تھوڑی راحت پہنچانے کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو بہت اچھا، اس لیے کہ ان کے دین میں، ان کے مذہب میں اس طرح سے ہے، تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کافر آدمی ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم لوگ اس دور میں سہولت کی بنیاد پر اپنی ذات کو سہولت دینے کے لیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ ہمارا دین کا یہ مسئلہ ذرا بہت سخت ہے، ان کے یہاں بہت اچھا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، عمل کرو یا نہ کرو، لیکن کبھی بھی ایسی بات نہیں کرو، ورنہ اللہ رب العالمین بہت ہی سخت اس پر پکڑ فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص بہت دیندار تھا، اچھا تھا، بہت اچھا تھا، نیکی کا کام کرتا تھا، لیکن وہ ایک بات کہا کرتا تھا کبھی کبھی ٹھنڈی کے زمانے میں، جب اس سے رات میں اپنی اہلیہ سے خصوصی ملاقات کے بعد جو غسل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اس غسل کے سلسلے میں وہ ٹھنڈی کے زمانے میں خاص کر وہ کہا کرتا تھا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ اس کام کے بعد میں غسل کرنا بڑے مشکل کام ہے۔ یہودیوں کے یہاں دیکھو، اس کے یہاں غسل فرض نہیں ہوتا ہے، ان کے یہاں غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ کہا کرتا تھا جب اس کو یہ موقع ہوتا تھا، یہ کہتا تھا، لیکن سب کچھ کام کرتا تھا، وہ نیکی کا کام کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، جب ان کے بچوں نے اور ان کے گھر والوں نے، گاؤں بستی والوں نے جب اس کو دفن کیے ہیں قبر میں، اور جب دوسرے دن اس کی قبر پر دوبارہ حاضری کے لیے گئے لوگ، تو دیکھتے ہیں کہ اس قبر
میں وہ شخص موجود نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ پر کسی اور کی لاش موجود ہے، کسی اور کی لاش موجود ہے۔ بہت لوگ پریشان ہوئے، آخر کون لے گیا؟ قبر کھودنے والا، قبرستان کی حفاظت کرنے والا، دیکھ ریکھ نگہبانی کرنے والے سے لوگ معلوم کیے ہیں، کہا کہ یہ ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں کب ایسا کام ہو گیا۔ بہت تحقیق کیے، اور یہ واقعہ ادھر ادھر کا نہیں، مکۃ المکرمہ کا واقعہ ہے، اور کوئی ایسے ویسے قصے نہیں سنا رہا ہوں، اس کی تحقیق باضابطہ ہمارے اکابرین علماء کرام نے کتابوں میں ذکر فرمائے۔ حج کا وہ زمانہ تھا، حج کا زمانہ تھا، لوگوں میں یہ بات پھیلی تو اس قبر میں جس کی لاش تھی وہ دوسرے ملک کا، یورپ ملک کا رہنے والا۔ کچھ لوگ، وہاں کے لوگ بھی حج کے لیے جب آئے تھے تو دیکھیں تو پہچان گئے اور کہا کہ یہ تو یہودی ہے اور ہمارے ملک کا آدمی ہی ہے۔ تحقیق ہوئی تو بات بالکل صحیح نکلی، لوگ پریشان ہوئے، بچے پریشان ہوئے، میرے والد تو اچھے تھے، نیک وقت تھے، نماز پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، آخر یہ کیسا ہو گیا؟ لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں، ظاہری کچھ خفیہ عمل ہوتا ہے، کچھ باطنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود آدمی سمجھتا ہے یا شریک حیات سمجھتا ہے یا جانتا ہے۔ لہٰذا ان کی بیوی سے معلوم کیا گیا تو بتائی کہ کچھ بھی کمی نہیں، سب ٹھیک ٹھاک، لیکن ایک کمی ان میں یہ تھی، جب ان پر غسل رات میں فرض اور واجب ہو جاتا تو پانی کے استعمال اور ٹھنڈی کی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے یہ مسئلہ ہمارے یہاں بہت مشکل ہے، یہودیوں کے ہاں یہ مسئلہ بہت آسان ہے۔ یہ کہا برابر کرتے تھے، کہتے تھے۔ لوگوں نے، بزرگوں نے کہا کہ وہ جب اس شریعت اور دین اس کا پسند کیا تو اللہ نے اس کو وحی کو بھیج دیا، اور وہاں جب اس کی تحقیق کی گئی تو اس قبرستان میں اس کی لاش موجود ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا، آپ عمل نہیں کر رہے، توفیق اللہ سے مانگیے، اللہ ہمیں توفیق دے دیجیے، ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اے اللہ ہم توفیق دیجیے، ہم عمل کریں گے، توفیق ملے گی، ضرور ملے گی۔ تڑپیے، روئیے، اللہ سے مانگیے، جب اللہ سے مانگیں گے، تڑپیں گے، اللہ رب العالمین جب عطا فرما دے گا تو نیکی کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا عمل اگر نہیں کر سکتے ہیں تو دین کا مذاق مت اڑائیے، دین کے مسئلے کا مذاق مت اڑائیے، کیوں؟ دین کے جتنے بھی مسائل ہیں، کوئی دنیا کا تعلیم یافتہ انسان اس کو طے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے سب سے محبوب، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کا طے کیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ ان کے مسئلے میں اگر مگر کوئی کرتا ہے تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ اس لیے آپ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن برا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، گھٹیا نہ سمجھیں، بیکار نہیں سمجھیں، بلکہ اللہ سے کرنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں گزری تھی جس کی تفصیلات میں نے اگلی تفسیر میں ذکر کیا تھا۔ ابھی بھی اسی طرح سے ایک آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے خاص لوگوں کو لے کر کے آ گئے اور ٹھہرا دیے ان کو، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو کتاب پڑھنے کے لیے لائیے، کوئی قانون شریعت کا لائیے، کوئی مسئلہ لائیے جس کو پر ہم لوگ عمل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں جا کر کے توریت ان کو دی گئی۔ جب لا کر کے پیش کیے تو اس سے پہلے ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ ایک شخص تھا سامری نام کا، جس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ اس کی پرورش بھی عجیب و غریب ہے۔ وہ سامری شخص یتیم تھا، اس کی ماں نے، اس کے والدین نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کی پرورش کرنے والا کوئی انسان نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے خاص انتظام کیا کہ حضرت جبریل آتے تھے اور دودھ پلا کر کے چلے جاتے تھے، ان کے لیے دودھ کا انتظام کرتے تھے۔ وہ گھوڑے پر آتے تھے اور وہ روز دیکھتا تھا یہ سارے منظر۔ جب ہوش و حواس اس کے ہوا تو دیکھتا رہا، لہذا جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑے کا ٹاپ پیر قدم پڑتا، وہاں فوراً مردہ زمین زندہ ہو جاتی تھی اور ہریالی نکل آتی تھی۔ یہ شخص جب ہوش مند ہوا تو اس مٹی کو جمع کرتا گیا، رکھتا گیا اور رکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اعتکاف کیے کوہ طور پر،
تو اس کو موقع مل گیا، اور یہ موقع ملا تو لوگوں میں بدزنی پیدا کر دی۔ موسیٰ خدا کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، اصل خدا یہاں ہے، اور اس مٹی سے اس نے ایک بچڑا بنا لیا۔ آج جو یہ گائے بیل، یہ بچڑوں کی جو پرستش اور یہ ساری چیزیں جو اس جانتے ہیں ہو رہا ہے، یہ وہیں سے اس کی بنیاد چلی۔ لہذا اس نے ایک بچڑے کی شکل میں بنا کر کے وہ مٹی اس کے اندر ڈال دیا، تو اس کے اندر میں ایک تازگی اور ایک بولنے کی صلاحیت اللہ پیدا کر دیا۔ اس مٹی کی خاصیت تھی، لہذا وہ ایک آواز بھی، سب کے زیورات لے کر کے اس کو بنا کر کے اس میں مٹی ڈال دیا اور بچڑا بنا دیا، اور اس میں ایک حرکت ہونے لگی۔ تو لوگوں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ 40 دن تک کے غائب ہیں، خدا کی تلاش کر رہے ہیں، اصل خدا تو میرے پاس ہے۔ لہذا اس کے لوگ پرستش شروع کر دی، پرستش کرنے لگے۔ غور کیجیے، ایک ہے وہ جس کی پرورش اللہ کر رہا ہے، کس کی؟ دودھ فرشتے سے پلوا رہا ہے، وہ منکر بن رہا ہے، اور ایک وہ ہے اللہ کا پیغمبر جو فرعون کے دربار میں دودھ پی رہا ہے تو اس کو اللہ نبی بنا رہا ہے۔ اللہ کا عجیب و غریب قدرت اور کرشمہ ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، لیکن اللہ کا ایک عجیب و غریب خفیہ طاقت اور حکمت ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ بچڑے کو بنا کر کے ایسی حرکتیں کر دی۔ یہاں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر زیادہ دیر تک کے دین سے دوری اختیار کرو گے تو تجھے شیطان بددین بنا دے گا۔ نہیں، رمضان میں نماز پڑھیں گے، اتنی مدت اگر مسجد سے دور رہو گے تو شیطان کہیں کا کہیں دھکیل دے گا۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن رمضان میں سنیں گے، اتنے دن جب تک کہ یہ خالی دیکھے گا شیطان ڈیرا ڈال دے گا، گانوں کی محبت، فحاشی کی محبت پیدا کر دے گا۔ ہم اور آپ جتنا دین سے دوری اختیار کریں گے اتنا ہی شیطان کو موقع اور چانس ملتا ہے۔ ہم اگر یہ کہیں گے کہ نہیں بچے کو ابھی نماز نہیں پڑھانا ہے، ابھی اس کو دین نہیں بتانا ہے، یہ جب بڑا ہو جائے گا تو خود سمجھ لے گا، ابھی بچہ ہے چلتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے اس طرح تو شیطان وہ اپنے قبضے میں کر کے اس کو مرتد بنا دے گا۔ اس لیے دین سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، تاکہ تمہارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا رہے، شیطان کو کبھی موقع نہیں ملے بیچ میں آنے کا۔ جو گھر مستقل بند ہو جاتا ہے، جس گھر میں مستقل تالے ڈال دیتے ہیں لوگ، جس گھر میں آنا جانا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کیڑے مکوڑے وہاں جگہ بنا لیتے ہیں، گندگیاں بس جاتی ہے، شیطان ڈیرا جما لیتا ہے۔ لہذا اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ دل ہے، اس میں نور ایمان ہے، اگر اس کو ویران کرنا چھوڑ دیں گے، اس کو اگر سیراب نماز سے نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت سے نہیں کریں گے، اللہ کے ذکر سے نہیں کریں گے، ماں باپ کی خدمتوں سے نہیں کریں گے، اور اچھے بھلے کاموں سے نہیں کریں گے، تو پھر اس دل میں جگہ شیطان بنا لے گا اور یہ ویران ایمان سے کر دے گا۔ اسی لیے برابر دین سے لگے رہنا چاہیے، نمازوں کو زیادہ دیر چھوڑ کر کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ یہ نہ سوچئے کہ جب گھر بنے گا تب ہم قرآن اٹھائیں گے، یہ مت سوچئے کہ مردہ کو کب، جب وہ 40 دن ہوگا تب اس کے لیے فاتحہ پڑھیں گے۔ روز پڑھو، روز مغفرت کی دعا کرو، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ سالانہ ہم اس کے جنم دن منائیں گے تب اس وقت فاتحہ اور صدقہ خیرات اس کے نام سے کریں گے۔ اتنے دن میں تو بیچارہ گنہگار اگر مردہ ہے کتنی پٹائی کھا جائے گا، کتنا عذاب جھیل لے گا۔ اسی لیے حکم ہے کہ روزانہ تم اپنے گھر کے مرحومین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا روز کرتے رہو، روز کرتے رہو۔ سورہ فاتحہ پڑھنے میں پیسہ تو نہیں لگتا ہے، قل اعوذ برب الفلق ناس پڑھنے کے لیے کسی سے خریدنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی ہے۔ آیت الکرسی کسی مردے اپنے ماں باپ کے نام سے بخشش کے لیے تلاوت کر کے ثواب پہنچانے کے لیے امام صاحب یا کسی عالم سے خریدنے کی تو ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو روزانہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے نیکی کا۔ جس طرح سے گھر میں روزانہ جھاڑو دینے سے، صفائی کرنے سے گھر صاف ہوتا ہے، اسی طرح دل بھی صاف ہوتا ہے۔ لہذا یہ 40 دن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر رہ گئے ہیں، قوم مشرک بن گئی، قوم کو شیطان گمراہ کر دیا۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً علماء سے جڑتے رہیے، وقتاً فوقتاً اپنی روحانی علاج علماء سے کرتے رہیے۔
ہمارے دل میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں گناہ ہو رہا ہے، ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے، بتلائیے اس کا کیا علاج ہے، کیا بتلائیے اس کو کس طرح ہم ٹھیک کریں، ہمارا دل عبادت میں نہیں لگ رہا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ہمارا دل میں ماں باپ کی بھی محبت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، کچھ تو بتلائیے۔ علماء سے پوچھئے، ان سے دوستی رکھیے، ان سے تعلق رکھیے میرے بھائی بزرگوں، یہ دل کا علاج ہوگا، ورنہ شیطان ڈیرہ ڈال دے گا۔ دوسری بات علماء کرام لکھتے ہیں کہ آدمی کو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، یہاں علماء کی بھی ذمہ داری ہے، ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے، وہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے مصلیوں کو سے بے خبر نہیں رہے، بلکہ خبر رکھے میری مسجد میں میرے پیچھے کون نماز پڑھتا ہے، اس کے کیا ہے، غلطیاں کیسی ہو رہی ہیں، محبت سے اس کی اصلاح کریں، اس کی فکریں کریں، اس سے محبت سے ملیں۔ اگر زیادہ تعلق دور ہو گیا تو جیسے موسیٰ علیہ السلام رہ گئے، قوم گمراہ ہو گئی، یہ مصلی اور یہ نمازی بھی اسی طرح ہو جائیں گے، اس لیے محبت سے ملتے رہنا چاہیے۔ آج علماء کی بھی یہی کمی ہے، ائمہ کی بھی یہی کمی ہے، ہم سب کی یہ کمی ہے، عوام کی بھی یہ کمی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس آیا 2-4 رکعت نماز پڑھا، دامن جھاڑ کر کے چل گیا، مصلی کیا کیے نہیں کیے، نہ، ایسا نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم علماء کے لیے بھی ذمہ داری ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے لیے بس 2 رکعت نماز کے ہم امام بنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، وضو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے تھے، نماز پڑھتے دیکھتے تھے، اور اگر کسی کی نماز میں ذرا فرق اتار چڑھاؤ کی کیفیت ہوتی تھی، وضو میں فرق اگر ہوا کرتا تھا تو آپ کہتے تھے بھائی رکو ذرا، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، دیکھو تم بڑی اچھی نماز پڑھا ہے، میری نماز ذرا ٹھیک کر دو، اللہ اکبر، ٹھیک کر دو۔ پھر حضرت علی نماز پڑھتے تھے، وہ آدمی دیکھتا تھا غور سے، حضرت علی پوچھتے تھے کیا کیا میری نماز میں کمی ہے، ذرا درست کر دو، بتا دو۔ کہنے والا کہتا تھا امیر المومنین آپ کی نماز بڑی اچھی ہے، اب تک کہ میری نماز غلطی میں ہے، اس لیے میں بھی کوشش کروں گا آپ کی طرح نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ ہے قولو، زبان سے، اخلاق سے سمجھائیے لوگوں کو، چھڑک کر کے نہیں سمجھائیے۔ آج یہ فتنہ جو ہے عوام اور علماء دینداروں میں دوری، اس کی وجہ یہی ہے، عوام علماء سے کٹ گئے ہیں، اور علماء اپنی بس ایک ضرورت سمجھیں کہ ہم کو بس اتنا ہی کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھانی ہے، آ کر کے بیان کر دینا ہے، مسئلے نہیں کسی کو بتانا ہے، عام دیجئے، مصلی حضرات کو کہا جائے آپ ہمارا نمبر رکھیے، دیجئے کہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہو فوراً ہم سے رابطہ کیجئے۔ یہ ائمہ کا ایک تبلیغ ہے، ائمہ کی ایک دعوت ہے، محبت سے نوجوانوں کو بیٹھائے، محبت سے نوجوانوں کو مسئلہ بتائے، ورنہ اگر یہ دوریاں ہو گئی میرے بھائیو بزرگوں، آج ہمارے ملک کا جو حال ہے وہ بے دینی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، شرک کی طرف بڑھتے چلا جا رہا ہے، گناہ خرافات کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے واقعے کو یہاں ذکر فرمایا۔ پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں کو ایک وقت میں بلا کر کے کوہ طور پر لے جایا گیا، جب کتاب لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے نا، کہا کہ یہ لے آیا ہوں کتاب، اس کو دیکھو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ کہا کہ کس نے دیا یہ کتاب؟ کہا کہ اللہ نے۔ کہا کہ جب تک اپنی آنکھ سے نہیں دیکھوں گا اس وقت تک کہ ہمیں یقین نہیں کریں گے۔ لے کر کے گئے، 70 لوگوں کو لے کر کے گئے، اللہ رب العالمین سے درخواست کی پروردگار اس کو سمجھا دیجئے، دکھا دیجئے، اپنا جلوہ تفصیل ہے، لہذا ایک جھلک میں سب لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کیے، پھر زندہ ہوئے۔ کہا کہ اب کتاب مانو گے، اب کتاب لوگے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اب تو پکڑو، اب تو عمل کرو۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ہاں مانیں گے، لیکن فوراً انکار بھی کر دیا۔ جب انکار کرنا تھا تو اللہ رب العالمین جلال میں آئے اور حضرت جبریل کو حکم دیے، جبریل یہ کوہ طور اٹھاؤ ان پر، اور ان پر لا کر کے دبا کر کے رکھ دو۔ یہ حکم سننا تھا، لوگوں میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہوئی، توبہ کیے، اور پھر وہ ایک واقعہ۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ آج اللہ کتنا ہم لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہے، آج پروردگار ہم لوگوں کے گناہوں پر کتنا پردہ ڈال رہا ہے۔ ہم گناہ کرتے پھر بھی عزت سے کھا پی لیتے ہیں،
ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی عزت سے مسجد آ جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی معاشرے میں عزت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کی آج بھی وہ طاقت ہے کہ وہ حکم دے دے فرشتوں کو کہ یہ فجر کی نماز نہیں پڑھا، یہ ظہر کی نہیں پڑھا، پٹکو اس کو، پکڑو اس کو، چوراہے پر سزا دے دو۔ تو بتاؤ میرے بھائی بزرگوں، دنیا کی کوئی حکومت بچا سکتی ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتی۔ لیکن اللہ پردے میں ہم سب کو زندگی عطا فرما دیا ہے، پردے میں رکھ رہا ہے، ہزاروں نافرمانیاں، قرآن کا انکار، شریعت کا انکار، لیکن پھر بھی اللہ عزت کے ساتھ رکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ آگے فرمایا اللہ رب قل ان کانت لکم الدار، مدینہ طیبہ میں دو قوم بستی تھی، ایک یہودی اور ایک عیسائی لوگ، مسلمان صحابہ تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ قرآن باغی آخری کتاب تو اس پر ایمان لے آؤ، آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس پر ایمان لے آؤ، تو لوگ کہتے تھے ہم کو الگ سے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس توریت ہے۔ دوسری بات، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو الگ سے ایک نبی پر دوبارہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک بات یہ کہتے تھے کہ جب ہم لوگ مریں گے تو آخرت میں ہمارے ہی لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت نہیں ہے۔ صحابہ سے کہا کرتے تھے یہودی لوگ کہ خاص جنت اللہ کے یہاں ہمارے لیے تیرے لیے نہیں بھی ہے، اور اگر کبھی جہنم میں ہم کو جانا پڑے گا فوراً جا کر کے آ جائیں گے، اتنا میرا مقام اونچا۔ قرآن کہہ رہا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہتے تھے لوگ کہ ہمارے لیے آخرت ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے لیے سب کچھ ہے، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، ہمارا دین پہلا ہے، ہمارا دین پرانا ہے، ہمارا نبی بھی بہت اونچا درجہ رکھنے والا ہے، یہ سب کہتے تھے۔ اللہ نے ایک ہی بات کہنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے آپ کہ اگر تمہارا کوئی گھر جنت میں آخرت میں خاص ہے اللہ کے پاس اور لوگوں کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ، مومن کے علاوہ، فتمنوا الموت، مرنے کے ذرا تمنا کرو۔ جب وہ گھر اچھا ہے تیرے لیے خاص ہے تو مرنے کے تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اپنی بات میں اگر تم سچے ہو۔ یاد رکھیے میرے بھائی بزرگوں، مومن جو ہوتا وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ اگر مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں اگر ایمان کی کمزوری ہے تو موت سے ڈرتا ہے۔ باقی دنیا کی تمام قومیں وہ مرنا پسند نہیں کرتی ہے، وہ مرنا نہیں پسند کرتی ہے، وہ قوم ہمیشہ دنیا میں زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر گھر تیرا میرے پاس اچھا ہے فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، کہو مرنے کے لیے ہم تجھے موت دیتے ہیں، آؤ۔ لیکن وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی کی انکار پر، قرآن کے انکار پر مرنے کے بعد کفر ہے، شرک ہے، جہنم ٹھکانہ ہے، جنت ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے موت کی تمنا نہیں کرتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ، کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی بات بات میں اللہ مجھے موت دے دیتا، کیا موت مانگنا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، موت اللہ سے کبھی بھی نہیں مانگو، موت مانگنا جائز نہیں، موت کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے، موت کی تیاری کرنا جائز ہے۔ آپ موت کی تیاری کیجئے، تذکرہ کیجئے اس کے حالات، لیکن اللہ سے یہ نہیں کہیے کہ اللہ ہم کو موت دے دے۔ اللہ کی فیصلہ ہے، وہ وقت ہے، وہ ٹائم ہے، اسی لیے حدیث پاک میں ذکر ہے، اللہ کے رسول فرمائے اللہ سے موت مت مانگو اور موت کی تمنا مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے تم ابھی موت مانگو گے، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے موت دے دے، لیکن تمہاری ابھی کچھ زندگی باقی ہو جس میں نیکی تم کو کرنا تھا، تم اس نیکی کو، کام کو ختم کر لیا، اس لیے نہیں ہے تمنا کرنے کی، تمنا کرنے کی نہیں ہے، آرزو کرنے کے نہیں، ہاں اس کی تیاری کرنے کی، تیاری کی جو شکلیں شریعت میں، دین میں ہے، اس کی تیاری کیجئے۔ لہذا خودکشی کرنا اسی لیے حرام، موت مانگنا حرام، موت کی بد دعا دینا حرام۔ آج بات بات پر میں کسی کو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اس کو ہلاک کر دیں، کبھی کبھی ماں کبھی بچے کو کہہ دیتی ہے اللہ تجھے کیوں زندہ رکھا ہے،
اگر ہماری اور آپ کی بد دعائیں اللہ سن لے، قسم خدا کی روزانہ جنازہ اٹھتا رہتا ہے، روزانہ جنازے کی لائن لگی رہتی، اتنی ہم بد دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، ارے میرے بندو، تم نیکی کرتے ہو تو جلدی مجھ سے اجر بھی مت مانگا کرو، اور اگر دیر کر دوں دینے میں تو مجھ سے بدظن نہیں ہونا۔ اگر تم بدظن ہو جاتی اپنی نیکی کے کام پر تو تیرا گناہ بھی تو ہے، اگر تیرے گناہوں کو سزا جلدی جلدی میں دے دوں تو تم بچ نہیں سکتے ہو، خوشحال نہیں رہ سکتے ہو۔ تو یہودیوں کے تمنا کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ، ہرگز ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے مرنے کا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے دل کی بات، دل میں کیا کمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو گناہ منکر ہو کر کے ہیں، پہلے بھیج چکے ہیں، اور اللہ جانتا ہے، بلکہ ان کی خواہش دنیا کی کیا ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں میری زندگی خوب بڑی لمبی لمبی ہو جائے۔ کتنی لمبی؟ أَيَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 کی زندگی اللہ ہم کو عطا کر دیتا۔ یہ لوگ سوچ رہے ہیں، یہ تمنا ان کی ہے، یہ آرزو ان کی ہے۔ اللہ نے انسان کی عمر کتنی بنائی؟ سب سے پہلا انسان نہیں معلوم؟ بول دیجئے، ہم ہی ہیں لوگ ہیں۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ کون؟ آپ کی عمر کتنی بنائی اللہ نے؟ 1000۔ کتنی؟ دوسرا پیغمبر جو سب سے جلیل القدر آیا حضرت نوح علیہ السلام، اس کی عمر 950 سال۔ کتنا گھٹایا؟ 50 ڈیلیٹ کیا اللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح ترتیب سے گھٹاتے 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 آج کہاں تک پہنچا دیا؟ 170۔ 100 کو لیتے ورلڈ ریکارڈ بنا لیتا ہے لوگ، ہیں نام اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ 70، 80، 90، 100 کے درمیان آج ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ علماء کرام لکھتے ہیں اس سے کہ 9 پوائنٹ دنیا کی زندگی بھی ختم ہو گئی، آخری پوائنٹ میں دنیا ہے۔ اب اس کے بعد ہی قیامت آئے گی، اور نہیں لمبی عمر اس کی ہوگی، نہیں ہوگی۔ انسان اب کتنی بھی تمنا کر لے، کتنی دوائیاں کھا لے، کتنے وہ ریسرچ کر لے، عمر نہیں بڑھ سکتی، اللہ نے گھٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم کتنی آرزو کر لیں کہ ہماری عمر بڑھ جائے، اسی لیے دعا جو ہم کو دیتے ہیں کبھی کبھی اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیں، اس دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنی عمر میں اتنی نیکیاں کر لے جو 100 سال کی نیکیاں ہوں۔ لمبی عمر کی نیکیاں اس کو کم عمر میں اللہ تعالیٰ دے دی، یہ مطلب ہوتا ہے۔ کسی کے دعا دینے سے کسی کی عمر بڑھتی نہیں ہے، کسی بچے کی عمر بڑھتی نہیں، کسی بوڑھے کی عمر نہیں بڑھتی، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے اللہ اس کی عمر میں اتنی نیکی کے کام اس کو کرنے کی توفیق دے دے، جو لوگ 200 سال کی عمر میں کام کیے وہ تھوڑی سی عمر میں کر لیں۔ لہذا عمر بڑھتی نہیں ہے، عمر بڑھتی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین ترتیب سے 1000 سے، تو اللہ نے 1000 ہی یہاں ذکر کیا، 2000 ذکر نہیں کیا، کہ یہودی بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہوتی، لیکن چاہنے سے ہوا؟ اگر کسی ڈاکٹر، کسی ماہرین کے ہاتھ میں اگر یہ چیز ہوتی تو پھر فرعون کبھی بھی نہیں مرتا، نمرود نہیں مرتا، شداد نہیں مرتا، حامان نہیں مرتا، ابو لہب، ابو جہل، دنیا کے بڑے بڑے بدماش، شریف، دولت مند نہیں مرتے۔ پتہ چلا کہ یہ عمر کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے 1000 کی بھی تمنا کر لیتے، گھٹتے گھٹتے عمر اس پر آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا جب آئی تھی اور آ کر کے اپنے نواسے کے لیے دعا کی درخواست کر کہ اے موسیٰ کلیم، میرا نواسہ انتقال کر گیا ہے، اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ چھوٹا سا بچہ کم عمری میں انتقال کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے اس کی عمر، کہا کہ 200 سال عمر تھی۔ کتنی؟ 200 سال کی عمر کو کیا کہہ رہی بڑھیا؟ چھوٹا بچہ، منا بچہ انتقال کر گیا، کم عمر میں انتقال کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہاتھ رکھے، کہنے لگے ہے میری بوڑھی ماں، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی بھی عمر کم ہوگی اور ان کی امت کی بھی عمر کم ہوگی۔ کتنی ہوگی ان کی؟ کہ 100 سے زیادہ پار نہیں کر سکیں گے لوگ، 60، 70، 80 میں اس میں کام ان کا ہو جائے گا، اتنے ہی عمر۔
تو بڑھیا کہنے لگی ہے موسیٰ علیہ السلام وہ لوگ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے کیا؟ گھر بنائیں گے وہ لوگ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، دنیا کے حال احوال اللہ بتاتا ہے ہر ایک نبی کو۔ تو کہنے لگے کہ وہ گھر 1000 سال کے پروگرام سے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں محل بنائیں گے کہ اگر کوئی آدمی نیچے کھڑے ہو کر کے اوپر دیکھے گا تو سر سے امامہ نیچے آ جائے گا اس میں۔ بڑی مضبوط بڑی پلاننگ کے ساتھ لوگ بنائیں گے۔ بڑھیا کیا کہتی ہے اگر سمجھ لے تو اللہ اکبر، کاش کہ اگر اللہ مجھے رسول اللہ کی امت میں پیدا کر دیتا اور اتنی کم عمر دے دیتا تو میں کسی درخت کے سائے میں اللہ اللہ کر کے گزار دیتی، گھر کبھی نہیں بناتی، کبھی نہیں بناتی۔ اتنی کوئی عمر اس کو بھی ہم ضائع کر دیں۔ آج 30 سال کا نوجوان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، 40 سال کا نوجوان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، 70 سال کے بوڑھے بزرگ گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے، عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی، قرآن کبھی کھولنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اس امید میں ہم ہیں کہ ہماری زندگی ابھی باقی ہے، توبہ کر لیجئے، اللہ کو منا لیجئے، نماز شروع کر دیجئے بے نمازیوں۔ کتنے لوگ اس انتظار میں قبرستان چلے گئے کہ کل سے نماز میں پڑھوں گا، کتنے لوگ اس انتظار میں رہیں کہ حج کے بعد اچھا انسان بنوں گا، قبرستان چلے گئے۔ یہ امیدیں مت رکھیے، یہ تو کسی اور کی امیدیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آگے فرمایا اگر خدا نہ خواستہ عمر بڑھانے کی طاقت میرے ہاتھ میں ہے، اے میرے محبوب ان یہودیوں سے، عیسائیوں سے، منکروں سے، مشرکوں سے آپ کھل کر کے کہہ دیجئے کہ اگر تیری عمر 1000 سال بھی بڑھ جائے تو اللہ کی عذاب سے تمہاری عمر تم کو بچا نہیں سکتی۔ کیا ہے؟ بچا نہیں سکتی ہے۔ آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرشتہ آ کر کے کہا نا کہ چلیے وقت آپ کا ختم ہو گیا، تو کہنے لگے مار دیے تھپڑ۔ پہلے بھی واقعہ سنا ہے، آنکھ نکل گئی بالکل سیدھے بھاگا۔ یہ فردی قصہ نہیں ہے، حدیث ہے۔ اللہ سے شکایت کی کہ کس آدمی کے پاس بھیجا، تیرا نبی بڑا جلال ہے، آج تک کسی نے مجھے اتنی سخت سزا نہیں دی، مار دیے تھپڑ سے، بولتے ہی ساتھ بھگا دیے مجھے۔ کہا کہ نہیں مرنا چاہتے ہیں وہ، اب جاؤ میں بولتا ہوں۔ کیا بولے؟ اے میرا نبی ہے، میرا کلیم، آپ کو دنیا میں رہنا ہے، یہ دیکھیے سامنے ایک بیل ہے، اس بیل کے اوپر آپ اپنا یہ ہتھیلی رکھیے، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر ایک بال میں 1000 سال تیری عمر بڑھا دوں گا۔ رہیے، کیا ہے اللہ کو کمی ہے کیا؟ اس کو کسی سے اور مانگنا پڑے گا کیا؟ قادر مطلق ہے۔ تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ معاملہ ذرا کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ کہا کہ وہی کروں گا جو آج کر رہا ہوں، جو آج ہونا تھا وہ کل بھی ہوگا، 1000 سال زندگی گزار لو، کل بھی موت آئے گی، اس کے بغیر دنیا کا نظام ہم نے بنایا نہیں ہے۔ جس کو میں نے زندگی دی ہے موت ضرور اس کو دیں گے، لہذا کل بھی آپ کو اسی طرح سے روح آپ کی نکلے گی۔ حضرت موسیٰ لیٹ گئے، کہا کہ آج ہی لے چلیے، اتنے دن رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لو يعمر 1000 سنہ ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون، اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو دیکھنے والا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، دین کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا۔ دوسری بات، دین کے عمل سے زیادہ دور نہیں رہنا، نیک لوگوں سے رشتہ کاٹ کر کے آزادانہ زندگی زیادہ نہ گزاریے، تعلق رکھے رہیے، تعلق رکھے رہیے۔ نماز چھوڑ کر کے زندگی زیادہ دین تک مت گزاریے، شیطان اپنے قبضے میں لے کر کے گمراہ کر دے گا، مشرک بنا دے گا، مرتد بنا دے گا، بے عمل بنا دے گا۔ اس لیے اس خدا کے گھر میں آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھیے، یہی دل پاک ہوگا، یہی دل ٹھیک ہوگا، یہی آپ کی تکبر ختم ہوگی، یہی آپ میں عاجزی آئے گی۔ یہاں غریب سے بھی ملیں گے، امیر سے بھی ملیں گے، یہاں چھوٹے سے بھی ملیں گے، بڑے سے بھی ملیں گے۔ خدا کے گھر کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سب ایک صف میں ہو۔ باقی دنیا کی اور جگہ پہ چلے جائیے تو یہ ایم پی صاحب کا ہے، یہ ایم ایل اے صاحب کی جگہ ہے، یہ اس کی کرسیاں ہیں، یہ مالدار کی، یہ چودھری کی ہے، یہ پروفیسر کی ہے، یہ محدث کی ہے، یہ مفتی کی ہے۔ فرق دنیا میں ہے، لیکن اللہ کا گھر ایسا گھر ہے یہاں کسی کے لیے کوئی فرق نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔
یہاں تکبر بھی ختم ہوتی ہے، یہاں عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، یہاں اللہ سے رشتہ بھی بنتا ہے، یہاں دل بھی پاک ہوتا ہے، یہاں چھوٹے بڑے کے فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے گھر سے زیادہ دور مت رہیے، روزانہ آیا کیجیے، 5 وقت آئیے، اگر محلے میں نہیں دوسری جگہ وہاں بھی مسجد ہے، اگر وہاں بھی مسجد نہیں ملے تو زمین پاک ہے، مصلی ڈالو، نماز پڑھ لو، اور جب گھر میں آ جاؤ تو مسجد اپنے محلے کے ضرور آباد کرو، ضرور آباد کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ تیسری بات میرے بھائیو بزرگوں یہ ہے کہ اللہ سے کوئی حجت نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے کوئی حجت نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، سب سے بہترین دین کس کا ہے؟ دین اسلام، جس کو اللہ نے پسند کیا، اور یہ قرآن ہے سب سے اہم کتاب۔ اور سب سے آخری بات، موت کے لیے تمنا اور موت اللہ سے مت مانگیے، عاجز ہو کر کے بلکہ شکر ادا کیجئے اور اس کی تیاری کیجئے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے، بڑے کمزور بندے، بڑے عاجز بندے، دنیا میں جتنے بھی گناہ کی شکلیں ہیں وہ سب ہم لوگ کیے ہیں، ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تیری قدر ہم لوگ جیسی کرنی چاہیے نہیں کر سکے، تیرے پاک رسول لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی پر جیسا چلنا نہیں چل سکے، جیسی نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھ سکے۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہے وہ تو تیرا بندہ، اپنے فضل سے ہم سبوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ گناہ کر لیے ہیں، تیرے بندے ہیں، معاف کر دیجیے۔ سب کا ہاتھ اٹھا ہے تو اس سے بڑی امیدیں ہیں، تیری رحمتوں سے امید، فضل سے امید۔ اے اللہ ایک ایک بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں سب کے گناہوں کے، تنہائی والے گناہ، آبادی والے گناہ، مجلسوں والے گناہ، کھانے پینے سننے والے گناہ سب معاف فرما دیجیے۔ اللہ تو معاف فرما دے گا تو کوئی تجھ سے سوال نہیں کر سکتا ہے کہ اس بندے کو کیوں معاف کر دیا، تو قادر مطلق ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم بھی کریم بھی ہے۔ اس لیے تیری رحمت کا واسطہ، تیری کریمی کے واسطہ، تیری بڑائی کا واسطہ دیتا ہوں میرے مولا، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، نیکی کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو لوگ بھی جس طرح سے نیکی اپنی استطاعت سے کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، شیطان کے حوالے ہونے سے اللہ ہم سب کو بچا لیجیے، اپنے خاص فضل فرمائیے۔ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، اس مجلس قرآن میں آنے والے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں بچے جوانوں سب کی آنے کو قبول فرما لیجیے، سننے کو قبول فرما لیجیے، عمل کی توفیق نصیب فرمائی، سارے بھائیوں بہنوں بزرگوں کی ضروریات اور حاجتوں کو پوری فرما دیجیے، مدد فرمائیے، خوشیاں نصیب فرمائیے، آل اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے، یا ارحم الراحمین ظالموں کے ظلم سے اس امت کو بچا دیجیے، کفر کی کفرانی اور اس کی تدبیروں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما دیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔